اب آپ دیکھیں گے پروگرام بہتر مستقبل کا لاہے عمل، جس میں تبادلہ خیال ہوگا معیشت، سیاست اور موجودہ انفراسٹرکچر پر۔ میزبان ہے علی ممتاز۔ آئیے چل کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کی خدمت میں حاضر آج کا یہ اسپیشل پروگرام ہے جس کا عنوان ہے بہتر مستقبل کا لاہے عمل۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو جو پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو یوم آزادی مبارک۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان آج 75 برس کا ہو گیا ہے، اور بات آج پھر وہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ پوچھیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم نے خود سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے، ہم نے اپنے وطن کے لیے کیا کیا ہے۔ چاہے ہم کسی ہی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنا ضروری ہے، ہمت کرنا ضروری ہے، جستجو کرنا ضروری ہے، اور حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم ان تمام، اور جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اف وی کیپ آل آف دس انٹیکٹ، تو یقیناً ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے۔ اور ایک بار پھر آج اس موقع پر ہم سب مل کر اپنے رب سے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جی ہم بات کریں گے مختلف ایشوز کو لے کر، ہم تعلیم کو لے کر بات کریں گے کہ کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں مستقبل میں اپنے تعلیمی نظام کو، اور کہاں جو غلطیاں تھیں، جو خامیاں تھیں، ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، ہمارے لیے درست سمت کیا ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ساتھ میں آپ کو بھی ہمارے پیارے وطن پاکستان کا 75واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ماشاءاللہ کنٹریبیوشن بہت رہی ہے، اینڈ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکراس دا بورڈ ہر کسی کی یہی رائے ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کنٹریبیوشن کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں بنیاد کی، تو یقیناً تعلیم وہ بنیاد سیٹ کرتی ہے، اور وہیں سے پھر آگے کا سفر بھی بڑھتا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کو لے کر ہم نے، کیا ہمارے جو گولز ہیں ان کو ہم نے اچیو کیا ہے، اینڈ آر وی آن دا رائٹ ٹریک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور میں آپ کو اور سارے ناظرین کو آج 75ویں سالگرہ کے اوپر سب کو مبارکباد دوں گا، اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے اور غربت دور کرے، اور ہمیں تیزی سے آگے لے کر جائے انشاءاللہ۔ آمین۔ دراصل آج کی دنیا جو ہے وہ بہت مختلف ہے اس دنیا سے جو 50 یا 100 سال پہلے تھی، کیونکہ یہ اب ایک علم کی دنیا بن چکی ہے۔ علم پر مبنی معیشت، نالج اکانومی جو ہے وہی کنجی ہے ترقی کے لیے، اور جن ممالک نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے، اور وہ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، انوویشن اور انٹرپرینرشپ کے اوپر زور دے رہے ہیں، وہی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے، اگر آپ 75 سال میں دیکھیں تو خاصی ترقی کی ہے۔ بہت سے شعبوں کے اندر ہمارے ہاں 200 کے قریب اب یونیورسٹیز ہیں، جن میں بہت سی اچھی یونیورسٹیز بھی شامل ہیں، کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن پھر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسکول لیول، کالج لیول اور یونیورسٹی لیول، تینوں لیول کے اوپر اپنے تعلیم کے معیار کو بہتر کرنا ہوگا، اور پھر جو تحقیق ہے اس کو منسلک کرنا ہوگا زراعت کے ساتھ اور صنعت کے ساتھ، تاکہ جو تحقیق ہے وہ تحقیق برائے تحقیق نہ رہے، بلکہ اس کا ایک امپیکٹ ہو قومی ترقی کے اوپر اور عام آدمی کی زندگی کے اوپر۔ تو جب میں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا سن 2000 سے 2002 کے درمیان، اور اس کے بعد جب میں پہلا چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بنا، اور جو انقلابی تبدیلیاں ہم لے کر آئے تعلیم کے میدان میں اور سائنس کے میدان میں، آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ ہندوستان خاصا پریشان ہو گیا تھا اس سے،
اور 22 جولائی 2006 کو ہندوستان کے پرائم منسٹر کو ایک پریزنٹیشن دی گئی میرے بارے میں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو مختلف پروگرام ہم نے لانچ کیے ہیں ان کے بارے میں. اور پھر انڈیا نے یہ طے کیا کہ وہ اپنا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بھی ختم کرے گا. اور پھر انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا HECI جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر ماڈل تھا وہ قائم ہوا. لیکن پچھلے 20 سال کی طرف ایک نظر ڈالیں آپ تحقیق کے میدان میں, اور سائنس کی آپ نے بات کری, تو ہم سن 2000 میں پر 10 ملین پاپولیشن یا پر کیپٹا ہندوستان سے 400% پیچھے تھے. لیکن جو ہم نے ہزاروں بچوں کو باہر بھیجا, ان کو ریسرچ گرانٹس دی, ڈیجیٹل لائبریری قائم کی, پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ پاک سیٹ 1 لے کر آئے, IT کے میدان میں ترقی ہوئی, تو اس کے نتیجے میں جو لینڈسکیپ ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوا. اور 2017 میں ہم نے انڈیا کو اوورٹیک کیا ویب آف سائنس کے ڈیٹا کے مطابق ان ٹرمز آف پر کیپٹا ریسرچ پبلیکیشنز پر کیپٹا. ایکچوئل نمبرز میں ہم انڈیا سے آگے نہیں ہیں, لیکن جو ہم پر کیپٹا جو 400% پیچھے تھے اب تقریباً 20% آگے ہو چکے ہیں. اور بہت سے بہترین ڈپارٹمنٹس اور ریسرچ سینٹرز پاکستان میں اس وقت قائم ہو چکے ہیں, اور بہت کئی سینٹرز میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی بہت ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ایک نالج اکانومی کو قائم کرنے کے لیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو لنکیجز ہیں صنعت کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ تحقیق کو, اس کو مضبوط کرنا ہے. اور اسی وجہ سے ایک ٹاسک فورس قائم کیا تھا پچھلی حکومت میں, جو نالج اکانومی ٹاسک فورس تھا, اس کے تحت تقریباً 60-65 ارب روپے کے پروجیکٹس اس وقت امپلیمنٹ ہو رہے ہیں مختلف جامعات میں اور ریسرچ سینٹرز میں, جس میں ایسی فیلڈ جو ابھرتی ہوئی فیلڈز ہیں جیسے مصنوعی ذہانت ہے یا جینیٹک انجینئرنگ ہے, انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے وغیرہ. اور کچھ بڑی اچھی نئی یونیورسٹیز پاکستان میں قائم ہوئی ہیں. ایک جو ہے وہ پاکستان آسٹرین یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے جو ہری پور میں قائم ہوئی ہے. اس میں 8 غیر ملکی یونیورسٹیز اپنی ڈگریاں دیں گی. 3 جو ہیں وہ آسٹریا کی ہیں اور 5 چائنا کی ہیں. اور اسی طرح کی ایک سیالکوٹ میں بننی شروع ہو گئی ہے جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, تاکہ ہم جو ہے ریسرچ جو ہے وہ ایسی کریں جس سے ہم اپنے منرلز کو, جو ہمارے معدنیات ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں, جس سے ہم صنعت کے اندر جو ہائی ٹیکنالوجی آئٹمز ہیں, انجینئرنگ گڈس ہیں, فارماسیوٹیکلز ہیں, ویکسینز ہیں, اس پہ زور دے سکیں. تو بہت سے اچھے اقدام حکومت نے لیے ہیں جس کا امپیکٹ جو ہے آپ کو اب نظر آنا شروع ہو رہا ہے. لیکن ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ہمارے جو بھی حکومتیں آئیں ایک سسٹین سپورٹ ہونی چاہیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن خاصی دشواریوں کا بھی شکار رہا ہے پچھلے 15-20 سال کے اندر. ہم نے دیکھا ہے کچھ حکومتوں نے فنڈنگ دی, کچھ نے نہیں دی, جس کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے. لیکن ہمیں صرف ہائر ایجوکیشن پہ نہیں بلکہ ایک نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی لانی چاہیے, جس سے پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن سب کی طرف زور دے سکیں. کیونکہ تقریباً 2 کروڑ بچے ہمارے اسکول لیول ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے, اسکولوں کا معیار بہت پست ہے. اور لیکن بہت سے مواقع ہیں اب جو ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعے اور اوپن ایجوکیشن سسٹمز کے ذریعے ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. قضا کرم کی معذرت, میں یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی آپ نے کہا کہ ہمیں کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے سینٹرز ہیں, جو بڑے شہر ہیں, سٹیز ہیں ہماری بڑی, وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور دی ایئرز چیزیں آئیں بھی, متعارف ہوئیں, ٹیکنالوجی تک رسائی بھی ہے لوگوں کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوکس ہمیں رورل ایریاز پہ, جو ہمارے دیہی علاقے ہیں, اس پر شفٹ کرنا ہوگا تاکہ اس کا ایک زیادہ بہتر ایک امپیکٹ کریٹ ہو؟ جی بالکل, ہم کو رورل علاقوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور اسی وجہ سے بہت سارے یونیورسٹیز نے جو ان کے شہروں میں مین کیمپسز تھے, انہوں نے اپنے سب کیمپسز رورل ایریاز کے اندر قائم کیے ہیں تاکہ وہاں بھی اس کا امپیکٹ ہو. لیکن ہمیں بہت احتیاط سے ایکسپینشن کرنی ہوگی کیونکہ معیار کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند دہائیوں میں کہ بہت ساری نئی یونیورسٹیز بنی ہیں, لیکن ان کے لیے جو فیکلٹی چاہیے, جو انفراسٹرکچر چاہیے, جو فیسلٹیز چاہیے, وہ موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کو ہمیں ایکسپینڈ یقیناً کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے کوالٹی کو سامنے رکھنا ہے, اور کوالٹی کے لیے بہترین اساتذہ جو ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں. تو اس وقت بہت سارے اسکالرشپ پروگرامز شروع کیے گئے تھے, جس کے اندر خاص طور پہ جو نالج اکانومی ٹاسک فورس تھا
اس کے تحت 13 ارب روپے کا ایک اسکالرشپ پروگرام، جس کے تحت ہمارے بہترین جو بچے ہیں ان کو پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹر ٹریننگ کے لیے باہر بھیجا جائے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیا گیا ہے اس ٹاسک فورس کے ذریعے. تو ہمیں فیکلٹی کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے امتحانی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور پھر جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس میں جو بہت سارے اوپن کورسز اب اویلیبل ہیں، MIT کا اوپن کورس ویئر ہے، اسٹینفرڈ کا، کورسیرا، یوڈیسٹی اور بہت سارے اور دوسرے موکس کہلاتے ہیں، یہ میسو اوپن آن لائن کورسز جو اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ موجود ہیں. تو ایک ویب سائٹ میں نے بنائی تھی LEJ نمبر 4 learning LEARNING.com.pk LEJ for learning.com.pk. اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں تو اس میں ہزاروں کورسز اسکول لیول کے، کالج لیول کے، یونیورسٹی لیول کے فری میں ملتے ہیں، جس میں خان اکیڈمی کے کورسز بھی موجود ہیں اور ہزاروں کورسز کو اردو میں بھی اب ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اس میں کوئی پیمنٹ نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. یہ انٹیگریٹڈ موکس ہیں جو پاکستان میں لانچ کیے گئے تھے ہماری نگرانی میں پچھلے 6-7 سال پہلے، تو ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو کووڈ کی وجہ سے اب ایک دروازے بہت سے کھلے ہیں، لوگ ڈسٹنس ایجوکیشن اب عام ہو گئی ہے، آپ گھر بیٹھے اسٹینفرڈ اور ہارورڈ اور MIT کے لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ سارا مٹیریل فری میں اویلیبل ہے، اور ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں چاہیے کہ اس کو اپنے کریکولا کے اندر سموئیں اور اس سے پوری طریقے سے استفادہ حاصل کریں تاکہ معیار ہمارا تیزی سے بلند ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ ہمیں ایک یہ اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے بہترین قابل ڈاکٹرز میڈیکل ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جب ایک ایسے مرحلے میں آتے ہیں کہ جہاں پر وہ ملک اور قوم کی، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، تو اس وقت اپنی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. اور جب باہر بھی کسی ملک میں جا کر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انتہائی قابل ڈاکٹر سے کہیں ملاقات ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے. کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، کیا ان کا فیوچر پاکستان کے اندر ہی سیکیور ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کو، کیونکہ باہر تو دنیا یہی چاہے گی کہ جو بھی کوئی ٹیلنٹ ہے، جو کریم ہے، وہ اس کو ہم اپنی طرف لے آئیں، کھینچ لیں اور ان کو مختلف انسینٹیوز دے کر. تو کیا ایسا ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ پاکستان میں ہی رہیں؟ جی، یہ بہت اہم آپ نے ایشو کو سامنے لے کر آئے ہیں. سب سے ہماری جو اہم دولت ہے وہ افرادی قوت ہے، اور ہمارا بہترین ٹیلنٹ اگر ملک چھوڑ کے باہر چلا جائے تو سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک ہمارے ٹیلنٹ سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ صرف میڈیکل ڈاکٹرز کے ساتھ ہی نہیں ہوتا رہا ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دوسرے میدانوں میں بھی بہت سارے لوگ باہر جاتے رہے ہیں. تو جب میں چیئرمین تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، تو اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے ہم نے ایک بنیادی تبدیلیاں لے کر آئے تھے اپنے سیلری کے ڈھانچے میں، جو اساتذہ اور ریسرچرز کی، جس کے تحت ایک استاد کی سیلری، ایک پروفیسر کی سیلری ایک فیڈرل منسٹر کی سیلری سے 4 سے 5 گنا زیادہ ہو گئی تھی. اور ہر بچہ جو باہر جا رہا تھا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، اس کو $1 لاکھ کی ریسرچ گرانٹ منظور کی جا رہی تھی اس کے واپس آنے سے 1 سال پہلے، تاکہ وہ واپس آئے تو اس کے پاس ریسرچ فیسلٹیز ہوں. اور ڈیجیٹل لائبریری قائم کی گئی تھی اور بہت ساری دوسری فیسلٹیز دی گئی تھی، جس کی وجہ سے تقریباً 98% ریٹرن ریٹ تھا. اور بہت سارے لوگ جو 20-30 سال سے امریکہ میں اور یورپ میں تھے، وہ بھی ہمارے مختلف پروگرام کے تحت تقریباً 600 ایسے افراد تھے، ٹرینڈ افراد، جو واپس پاکستان آئے اور اس میں یہاں آ کے انہوں نے کام کیا، جس میں ایک فارمر پنجاب کے چیئرمین HEC جو پنجاب کے تھے وہ بھی ان میں سے ایک تھے. اس طرح کے بہت سارے لوگ واپس آئے اور انہوں نے یہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے. تو پاکستان کو چاہیے کہ ہم بہترین فیسلٹیز آفر کریں اپنے اچھے ٹیلنٹ کو، اور ہم کھینچ کے لائیں ان لوگوں کو جو یورپ اور امریکہ میں ہیں اور باہر سیٹلڈ ہیں، اور وہ آنے کے لیے تیار ہیں. کچھ لوگ ٹیمپریلی آ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، کچھ لوگ پرماننٹلی آنے کے لیے تیار ہوں گے، بشرطے کہ ان کو فیسلٹیز، انفراسٹرکچر اور وہ مواقع دیے جائیں
کہ وہ یہاں آ کے کنٹریبیوٹ کر سکیں پاکستان کی ترقی کے لیے. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے ڈائسپورا سے فائدہ اٹھائیں, جو پاکستان کا جو ٹیلنٹڈ ڈائسپورا ہے, اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو پروگرامز ہیں وہ اس طرف ڈائریکٹڈ ہیں. ان کے اندر یہ پاسبلٹیز ہیں کہ وہ ایسی اسکالرشپس دے سکیں, ایسے سیلری سٹرکچر دے سکیں جو باہر کے لوگوں کو یہاں لائیں, ان سے استفادہ حاصل کریں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے ہمارے اسپیشل پروگرام پہ جوائن کیا اور کچھ اچیومنٹس کے بارے میں بتایا جو ہمارا مستقبل میں لائے عمل ہونا چاہیے, اس پر بات کی, فوکس ہمارا کہاں ہے اس پر بات ہوئی, اور مختصراً جو ایشوز ہیں ان پر بھی بات ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. بات ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی. اب لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہماری اسپیشل پروگرام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے ہمارے اسپیشل پروگرام میں وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو لے کر, اور اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے, سیکریٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو 75واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور ڈاکٹر صاحب اس خوشی کے موقع پر ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے بہتر مستقبل کا لاہے عمل, اور یقیناً صحت اس میں بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, بڑا کلیدی کردار ہے صحت کا بھی. یہ بتائیے کہ شعبہ طب میں ہم 75 سالوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہم نے ترقی کی ہے, اور ہماری ترقی کی رفتار وہ رہی ہے جو کہ بین الاقوامی اگر انٹرنیشنلی اس کا موازنہ کیا جائے تو اس رفتار کے مناسب تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, اور ہماری طرف سے اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی تمام ممبران کی طرف سے یہ 75ویں آزادی بہت بہت مبارک ہو تمام لوگوں کو, آپ کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو. دیکھیں, آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں ہم نے وہ ترقی نہیں کی 75 سالوں میں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. ہم اپنی عوام کو وہ صحت کی سہولیات ہم نہیں دے سکے ہیں جو کہ ان کو دینا چاہیے. بیسک جو فیسلٹیز ہیں, بیسک جو نیسیسٹیز ہیں صحت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس میں لیکنگ کر گئے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آج کے دن ہمیں افسوس ہے کہ ہم جہاں بہت سارے شعبے میں ہم تو اسی طرح سے ہمارا بہت امپروو کر گیا ہے. کچھ جیسے ڈاکٹروں میں, جو سرجنز میں, جو سرجری کی پوائنٹ آف ویو سے, لیکن بیسک جو فیسلٹیز ہمیں عوام کو, غریب عوام کو دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے سکے ہیں. کسی بھی حکومت کے پاس جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی صحت کی ایز سچ پرائرٹی نہیں رہی ہے, اور چونکہ پرائرٹی نہیں رہی تو صحت پہ ہم کوئی ایز سچ بہت اچھا کام یا بہت اچھی صحت کی سہولیات ہم مہیا نہیں کر سکے. اور ہم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بارہا یہ بات کہتے رہے ہیں ہم لوگ, اور لیکن ایز سچ کوئی اس میں امپروومنٹ نظر نہیں آتی. ٹھیک, اس میں ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگاہی مہم اس طرح سے نہیں کی گئی, چلائی گئی کہ جس سے شہروں میں تو چلیں ٹھیک ہے لیکن دیہاتوں تک یہ پیغام پہنچے, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ دیہاتوں کو لے کر ہے, اور صحت کی سہولیات جو دیہاتوں میں ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کو میسر نہیں رہی ہیں. دیکھیں, اس میں جو بیسک بات ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں زیادہ توجہ جو دی جاتی ہے اور دیا جاتا رہا ہے وہ کیوریٹو سائٹ پہ ہے. یعنی کہ ہمارے ملک میں علاج کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے بنسبت پریونشن کے. اور ہم یہ کہتے ہیں, یعنی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا یہ نعرہ بھی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, یعنی احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ بیماری کے علاج کے سلسلے میں پیسے نہ خرچ کریں, اس میں محنت نہ کریں, بلکہ بیماری کو آنے ہی نہ دیں. مثال کے
طور پہ کئی سالوں سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ حکومت عوام کو صاف پانی مہیا کرے، صاف پانی، تاکہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے ملک سے اس کا خاتمہ ہو جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پانی سے پیدا ہونے والی بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور لاکھوں بچے مبتلا ہوتے ہیں اور 5 سال سے جن کی کم عمریں ہوتی ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں. اور وہ بیماریاں ہیں کیا؟ بیسک ایسی بیماریاں ہیں جس کو کہ آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہ ہے گیسٹرو انٹرائٹس پہلے نمبر پہ، جس میں کہ الٹی ہے، دست ہے، پیٹ کی خرابی. دوسرے نمبر پہ ٹائیفائڈ بہت کامن ہے، اور تیسرے ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس ای، اور چوتھے نمبر پہ کولرا. کولرا ختم ہو چکا تھا لیکن اس سال دوبارہ کولرا ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں. تو یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جو کہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماری کہا جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ صاف پانی اگر حکومت مہیا کر دے تو اتنی ساری بیماریاں تو ہوں گی نہیں. جب ہوں گی نہیں تو آپ کو تمام جو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمارے ملک میں پریونشن اگر ماسکیٹو کو ختم کر دیا جائے. اب ماسکیٹو گندگی، جو گندا پانی ہے گٹر کا اور یہ سارا، اس میں ایک ماسکیٹو جنم لیتا ہے. ایک ہوتا ہے جو کہ بہت صاف ستھرا ماحول پسند کرتا ہے، یعنی کہ جو بارش کا پانی اور یا صاف پانی جہاں کھڑا ہو جاتا ہے اس میں وہ مچھر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ایک مچھر جو کی بیماری کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ڈینگی اور زیکا وائرس کرتا ہے. اب یہ دونوں بیماریاں جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. ہمارے یہاں آپ سن رہے ہیں کہ ڈینگی ہو گیا، فلاں کو ڈینگی ہو گیا، انتقال بھی کر جاتے ہیں لوگ. ہم پہلے یہ بات کرتے تھے کہ خدارا ملیریا کا خاتمہ کرے، مچھر کا خاتمہ کرے. مچھر خاتمہ نہیں ہوا لیکن مچھر کے اور الگ اقسام جو ہے وہ آ گئے ہیں. تو اگر ہم مچھر کو ختم کر دیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت اپنے ملک سے مچھر کا خاتمہ نہیں کر سکی تو پھر آگے کیا ہوگا. اگر مچھر کا خاتمہ ہو جائے تو ملیریا، ڈینگی، زیکا یہ سب ختم ہو جائے گا. آپ کو اس کے علاج کے لیے پیسے یا محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریونٹیبل ڈیزیزز کو ہم اس کو روک نہیں سکے، بلکہ اس میں 75 سالوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. اب آپ جو ہماری دیہاتوں، گاؤں کی بات کہ ہم سیلاب میں جاتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، لوگوں کا اتنا برا حال ہے صحت کا کہ لوگ پریشان ہیں. اور میں ایک اس پہ ڈاکٹر صاحب مستقبل میں واٹ از دا وے فارورڈ؟ ہم آگے مستقبل میں اس کو کیا لے کر سکتے ہیں کہ جو ہم سمجھیں کہ ہم نے 75 سالوں میں جو اچیو کیا یا جہاں جہاں خامیاں تھیں اس کا ہم نے یہ نتیجہ نکالا اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم مستقبل میں ان خامیوں کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ختم بھی کر سکتے ہوں؟ دیکھیے میں اس میں جو باٹم لائن ہے، چونکہ پروگرام کا ٹائم یقیناً کم ہے، تو باٹم جو لائن ہے نا وہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم جو 75 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ ہم جو کیوریٹو سائڈ پہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہمیں پریونٹیو سائڈ پہ محنت کرنی چاہیے. صرف ایک کام کریں، آپ ہسپتالوں کو امپروو کریں. اسپتالوں کے اندر غریب عوام آتی ہے، جو سرکاری اسپتالوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگوں کو آپ وہاں سہولتیں مہیا کریں. اسپتالوں کے اندر جو سینیٹیشن ہے، جو باتھ رومز ہیں، جو وہاں پانی کی سہولیات مہیا نہیں ہے، پینے کے پانی کی، یہ تمام چیزیں آپ سہولیت دے دیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور جو میں پریونشن کی بات کر رہا ہوں کہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماری، صاف پانی مہیا کریں، مچھر کا خاتمہ کریں. اور جو ہر سال بجٹ آتا ہے، ہیلتھ کا بجٹ آتا ہے، فیڈرل بھی آتا ہے اور صوبائی بھی آتا ہے، اس میں پریونٹیو سائڈ پہ آپ پیسے زیادہ مختص کریں. کوشش کریں کہ ہم اس دفعہ اس سال مچھر کا خاتمہ کر دیں گے تو ملیریا، ڈینگی اور زیکا ختم ہو جائے گا. ہم کچھ علاقوں کم از کم صحیح تو کسی صوبے کے کچھ علاقوں میں کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں تاکہ اس علاقے میں جو ہے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہم ایسی جو غذاؤں کے اوپر کنٹرول کریں، جو ملاوٹ پہ کنٹرول کریں. ہمارے یہاں صحت کا بہت برا حال ہے کہ جس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں سبزیاں اگائی جاتی ہیں، جس طرح سے گوشت بکتے ہیں،
یہ تمام چیزوں کی اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنسیئرٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہم اگر ہیلتھ پہ کام کریں تو 1 سال کے اندر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے 75 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آلریڈی بہت ساری غلطیاں کر چکے، ہم بہت ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں. ہمیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، ہاسپٹلس بنا کر اس کے اندر شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بیسک چیزیں ہیں ہمارے یہاں وہ اس کو کم از کم بہتر کر دیا جائے. یقیناً ہمارے پاس جدید مشینیں بھی ہونی چاہیے، جدید ہسپتال بھی ہونی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وائرس کے ایک بمبارڈمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چاروں صوبے میں کم از کم ایک وائرولوجی لیب ہونا چاہیے. جس چیز کی بات ہوتی ہے، ڈینگی کی بات ہوتی ہے، ہم ڈینگی کی برڈ فلو کی بات ہوتی ہے، برڈ فلو لیتے ہیں. کورونا کی بات ہوتی ہے، کورونا کے کٹس لے لیتے ہیں. تو وائرولوجی لیب ہم 15-20 سال سے اس پہ ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں، لیکن وائرولوجی لیب نہیں ہے. نیشنل ایسی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. آپ کا شکریہ ہم ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام کے ہمارے اس حصے میں. اور صحت یقیناً جیسا کہ میں نے اس سیگمنٹ کے آغاز میں کہا تھا کہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس پر پھر ہم شاید اس طریقے سے عمل نہیں کر پائے ہیں. اور صحت مند معاشرہ یقیناً ملک کی ترقی اس سے جڑی ہوئی ہے. سو اس کے ساتھ ہی جی ایک بریک لیتے ہیں ہم، اور بریک کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے. تو آج کے پروگرام میں، آج کے ہمارے اسپیشل پروگرام میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے صحت پر بات کی، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بات کی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. اور یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زراعت کے شعبے میں ہم آج 75 سال گزر جانے کے بعد کہاں پر کھڑے ہیں اور مستقبل کا کیا لائحہ عمل ہوگا. کیونکہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے، بہتر مستقبل کا لائحہ عمل. ہمیں جوائن کیا جی اب ماہر زرعی امور محمود نواز صاحب نے. محمود نواز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو بھی آج کا 75واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور یقیناً ہمارے لیے بڑا یہ خوشی کا لمحہ ہے، ایک مائل سٹون ہے جو ہم نے اچیو کیا ہے. اور اس دن تک پہنچتے پہنچتے یقیناً بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہم نے کیا، لیکن الحمدللہ ہمارا ملک آج بھی قائم ہے، اور ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں. محمود نواز صاحب، آپ کی نظر میں ہم زرعی ملک ہیں، لیکن زراعت کے شعبے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو ہمارا پوٹینشل تھا اس کو صحیح سے استعمال میں لایا ہے، اور ہم نے جتنا اس میں ہم گین کر سکتے تھے، حاصل کر سکتے تھے، ہم نے کیا ہے؟ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سب حاضرین کرام کو، آپ کے ناظرین کو ہماری طرف سے 75واں جشن آزادی بہت بہت مبارک ہے. اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوش آئند بات ہے کہ ہم نے آج یہ چیز وٹنس کر لی. آپ نے جو زراعت کے لیے بات کی، ویسے ہی پاکستان جب بنا تھا تو تب سے لے کے آج تک اللہ کے کرم اور فضل سے پاکستان کی زراعت نے بہت زیادہ پروگریس کی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا جتنا پوٹینشل ہے ہم اس پوٹینشل پر پہنچ سکے ہیں، تو اس کا سوال یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے، ترقی نہیں کی ہے. اور ہمارا ملک جس طرح سے بڑھ رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اس حساب سے کس طرح سے ہمیں پروڈکشن کرنی چاہیے، ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ اپرچونٹی بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی، محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں سمجھ سکا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے پوٹینشل کو صحیح سے استعمال کرنے کے لیے اور اس پوٹینشل کے لیول پہ ڈیلیور کرنے کے لیے ابھی we've got a long way to go. تو کیا اس کے لیے کرنا ہوگا محمود نواز صاحب کہ ہم اپنا جو ہماری یہ زراعت کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ہماری بیک بون ہے اکانومی کی، تو اس کو ہم بہتر بنائیں؟ دیکھیں، آج بھی 38% جو ہمارے ملک کا پورا ہے وہ ڈائریکٹلی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ امپلائمنٹ اور لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، وہ دنیا میں بہت کم جگہوں پہ ہیں. یہ سارا پوٹینشل ہمارے پاس موجود ہے. ضرورت اس چیز کی ہے تو جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. وہ بیجوں کی ریسرچ ہو تاکہ ہم بیج بہتر انداز میں کر سکیں. آج بھی ہمارے جو 3 میجر پروڈکٹس ہیں، وہ کاٹن ہو، شوگر کین ہو
علاوہ گندم کے یا دھان کی فصل یا رائس کی فصل ہو، بیسکلی ہمارے پاس باہر کے بیج جو ہم استعمال کر رہے ہیں انہیں اگر کوئی بھی مشکل اور دشواری آتی ہے تو ہم ان کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ 96% جو ہمارے پاس ویجیٹیبل کے سیڈ ہیں وہ آج بھی امپورٹڈ ہیں۔ تو فوڈ سیکیورٹی کا جو پیراڈائم ہے 21ویں سینچری کا کہ پروڈکشن آپ کے ملک میں خود ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پاس بیج اپنا جو ایک بیسک چیز ہے اس کو ہم موجود رکھیں۔ اس کے بعد پھر پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، اور پروڈکشن کے بعد پھر اس کو جس کو کہتے ہیں ہارویسٹ اینڈ پوسٹ ہارویسٹ کی جو ضرورت ہے انفراسٹرکچر کی، ان تینوں چاروں ڈائریکشن میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کا جو اس وقت ییلڈ پوٹینشیل ہے اور جو پاکستان کا ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے، نہ صرف ہمارا اپنا ملک انفورسیبل فیوچر فوڈ سیکیور ہو سکتا ہے، بلکہ ہم دنیا کی بریڈ باسکٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنا قبلہ تھوڑا سا درست کریں تو۔ اچھا، اس پہ محمود نواز صاحب یہ بھی ذرا واضح کیجیے گا، آپ نے جو امپورٹڈ سیڈز کی بات کی ہے، کیا اس کا کوئی متبادل موجود ہے؟ ہر چیز کا متبادل موجود ہے، پرووائیڈڈ کہ ہم وہ چیز اپنے پاس جاری اور ساری رکھیں۔ اگر ہم تحقیق کرنا چھوڑ دیں گے، اس کو سست کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کام ہمارے پاس پھر ہوتا نہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے ان ساری چیزوں کو کام کرنے کا، اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہونے کا۔ محمود نواز صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ ناظرین، ہم نے بات کی زراعت کی، اور اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ان پاکستانیوں کی بات کریں گے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کے سفیر بھی ہیں، ان کی بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیں اب جوائن کیا ہے چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب نے، جو چیئرمین ہیں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے۔ پرویز اقبال لوثر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور خوشی کا دن ہے، 14 اگست ہے، 75ویں یوم آزادی ہے، اور خیبر سے لے کے کراچی تک اور پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں وہ یقیناً اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ آپ یورپ میں رہتے ہیں، اور جو پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن یورپ ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں، اس کے جھنڈے تلے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں میں جو ہمارا نیریٹو ہے وہ اقوام عالم تک پہنچا۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان 75 سالوں میں انٹرنیشنلی ہم نے اپنا امیج بحیثیت قوم صحیح طرح سے آگے اس کو پریزنٹ کیا ہے، اس کی ریپرزنٹیشن ٹھیک ہوئی ہے، یا اس میں بہت سی خامیاں تھیں، اور اگر کیا خامیاں تھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ دور ہو رہی ہیں؟ تھینک یو ممتاز بھائی۔ سب سے پہلے تو آج میں 22 کروڑ عوام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے 75واں یوم آزادی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ ہزاروں سال ایسے ہی ہمیں پاکستان کے یوم پاکستان انڈیپینڈنٹ ڈے یوم آزادی ماننے کے توفیق دے، اور یہ ملک تا قیامت رہے، اس کے دشمن جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں۔ ابھی آپ نے یہ جو کہا کہ 75 سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، میں تو یہ کہتا ہوں 14 اگست 1947 میں جب یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، اس وقت ہمارے پاس ایک بحری بیڑا تھا۔ آج الحمدللہ OIC میں ہم واحد اسلامی ملک ہیں جو ایٹمی پاور بھی ہیں، اور الحمدللہ دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے فوج پاکستان ہمارے پاس ہے، اور باقی بھی یعنی کہ پاکستان میں ترقی کے مظاہر سے گزرتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ترقی یافتہ ملکوں میں ہم ہوں گے۔ ابھی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ملکوں کے اندر کچھ کمزوریاں بھی رہتی ہیں، پرفیکٹ تو دنیا کی کوئی سپر پاور بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں مایوسی گناہ ہے۔ پاکستان جو ہے یہ پہلا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہ یا رسول اللہ کا ملک ہے، اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور آج ہم جو 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، میں پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ عوام اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ایک میسج دیتا ہوں، ہم پردیس میں تو رہتے ہیں، ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، سبز ہلالی پرچم کے ساتھ دھڑکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے دنیا میں ہم جہاں بھی رہیں، جیسے رہیں، وہ ہمارا سیکنڈ کنٹری تو ہو سکتا ہے، فرسٹ کنٹری ہماری مادر وطن جو ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے دشمن جو ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں دشمن ہمارا صرف ایک ہے، وہ ہے ہندوستان، وہ ہے بھارت، وہ ہے انڈیا۔ لیکن الحمدللہ ہم ان سے آزاد بھی ایک دن پہلے ہوئے اور انشاءاللہ بفضل خدا ترقی کی منازل بھی ان سے پہلے ہی کرتے رہیں گے، لیکن کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن آج کا جو دن ہے خصوصاً 14 اگست جو ہے، اس کے اوپر پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، ہمیں صرف اور صرف ہمارے ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم ہونے چاہیے۔ یہ پارٹیوں کے پرچم جو ہیں، یہ جو علاقائی پرچم ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں 14 اگست کو ایک قوم بن کر دنیا کو، عالم اسلام کو یا پوری دنیا کو ایک میسج دینا ہے، پاکستانی پوری قوم جو ہے سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ایک ہے۔ ہمارے ہزار اختلافات ہوں گے، سیاسی پارٹیوں کے ہوں گے، علاقائی ہوں گے، لیکن لفظ پاکستان اور سبز ہلالی پرچم پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی کرے گا۔ سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد یہ سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں یہ ہیں۔ اگر پاکستان ہے تو اس کے آج کے مبارک دن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، وہ ملک جو 27 رمضان کو، شب قدر کو، لیلۃ القدر کو بنا ہو، اس ملک کے بارے میں یہ جو پراپوگنڈا، 5th جنریشن وار، سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، یہ اس بابرکت رات کو یہ پاکستان بنا اور یہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا، اور اس کے پاس دنیا کی وہ طاقتور فوج ہے۔ اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ اس کی آنکھیں نوچ لیں گے، اور پوری قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو کر آج کے دن ہمیں ایک عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہمیں کھڑے ہونا ہے، کیونکہ دنیا یہی چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، 22 کروڑ عوام کو میں ایک بار پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ میسج دیتا ہوں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کی فوج کو کمزور کیا جائے، لیکن آپ نے 22 کروڑ عوام میں سب سے زیادہ پاکستان میں نوجوان ہیں۔ اسپیشل میرا میسج نوجوانوں کے لیے ہے، جب کوئی آپ کی فوج کے خلاف بولے تو یہ آپ سمجھ لیں آپ کے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے کھڑا ہونا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بتائیے گا لوثر صاحب کہ آپ نے بات کی ہے پاک فوج کی، اور پاک فوج کی جب بات ہوتی ہے تو یقیناً پاک فوج کی بہت قربانیاں ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو قربانیاں پاک فوج کے جوانوں نے اور اس کے علاوہ اور بھی سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے دی ہیں، اس کی دنیا میں کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم نے اس جنگ میں جو دہشت گردوں کے خلاف تھی، وار آن ٹیرر جو تھی، اس میں ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دنیا کو یہ ثابت کیا کہ جہاں پر امریکہ جیسا ملک جو بظاہر سپر پاور ہے وہ افغانستان میں ناکام ہو گیا، روس افغانستان میں ناکام ہو گیا، لیکن ہم نے اپنے قبائلی علاقے اور ہمارے جو سرحدی علاقے ہیں، ہم نے ان کی جو ویسٹرن بارڈر ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی نظر میں ہماری پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں ان 75 سالوں میں، خاص طور پہ اس دہشت گردی کی جنگ میں، کیا اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے انٹرنیشنلی، بالخصوص یورپ میں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہم پر جو ایک سازش کے تحت ہم پر ایک لیبل لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ 5th جنریشن وارفیئر کے تحت بھارت کی طرف سے یہ لیبل لگانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کو کسی طرح خدا نہ خواستہ ایک دہشت گرد ملک قرار دیا جائے، تو کیا ہم اس امیج کو بہتر بنا پائے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے کہا 75 سال میں
جو فوج پاکستان نے اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ چاہے بارڈر کے اوپر ہوں چاہے ملک کے اندر ہوں، اور آج میں آپ کے پروگرام کے ذریعے فوج پاکستان کے ساتھ دیگر سیکورٹی ادارے، ہماری پولیس ہے، ہماری ایف سی ہے، ہماری رینجر ہے، جتنی ہماری آرم فورسز ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی پچھلے 10 سال میں پاکستان کے اندر 70,000 بندہ لقمہ اجل بنا دہشت گردی کا۔ میں اکثر اوقات یورپ میں یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں جس کے اندر اتنے دہشت گردی میں اتنے لوگ اس کی فورسز، سول سٹیزن جو ہے لقمہ اجل بنے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے کہا، انڈیا جو اپنا نیریٹو بیچ رہا ہے، 5th جنریشن وار کے حوالے سے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2 سال پہلے یورپین پارلیمان میں برسل میں EU ڈس انفو لیب، ایک یورپین ادارے، جو EU ڈس انفو لیب ایک یورپین ادارہ ہے جس نے انڈیا کا 109 ملکوں میں میڈیا فیک انڈسٹری کو پکڑ کر پوری دنیا کا، جیسے ان کی ANI ایک وہ پریس ایجنسی ہے، اسٹیٹ کی ایجنسی ہے میڈیا کی، وہ بھی اس میں ملوث ہے، ثبوتوں کے ساتھ ان کو پوری یورپ میں، پوری دنیا میں بے نقاب ہوئے۔ ابھی اس کے باوجود بھی اگر پھر بھی دنیا والے یورپ میں، تو میں آپ کو کہوں یورپ جو ہے پاکستان کی دہشت گرد میں جو قربانیاں ہیں، دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، جو کوششیں ہیں، ان کو وہ منوان تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن پراپوگنڈا کرنے میں انڈیا، کیونکہ دشمن جو ہے وہ پراپوگنڈا کرے گا، دشمن کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ خاص کر آج کے دن 14 اگست 2022 کو ہمیں ایز اے قوم ایک اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ ہم دہشت گردی میں جو ہمارے اوپر پہلے دہشت گردی ہوئی، لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، 10 سالوں میں ہماری آرم فورسز جو شاید پہلے پروکسی وار کا تجربہ نہیں رکھتی تھی، لیکن ان 10 سالوں میں ہم نے پروکسی وار میں ملک کے اندر جہاں جہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس میں پاکستان کی آرم فورسز نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جو آپریشن کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور وہ مائیں جن کے بچے، وہ بہنیں جن کے بھائی، وہ خواتین، وہ عورتیں جن کے خامن، وہ بچے جن کے باپ اس ملک کے اوپر قربان ہوئے ہیں، آج کے دن ہمیں ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اور ذہن میں ایک بات آج ہمیں یہ رکھنی ہے کہ جب ابھی کئی سالوں سے ہماری فوج کے خلاف ایک پراپوگنڈا چل رہا ہے، ہمیں آج عہد کرنا ہے 14 اگست کو کہ پاکستان فوج کے خلاف پراپوگنڈا صرف فوج کے خلاف نہیں ہے، صرف آرمی چیف کے خلاف نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے خلاف یہ پراپوگنڈا ہے، یہ پاکستان کی جغرافیے کے خلاف یہ پراپوگنڈا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی آپ کے پروگرام میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان دنیا کا ایک جغرافیائی لحاظ سے وہ کارنر پلاٹ ہے جس کی دنیا کی کوئی سپر پاور ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، روس ہو، چائنا ہو، سعودی عرب ہو، OIC ہو، ان کو اس کارنر پلاٹ کی ویلیو ان کو پتا ہے، اس کی ان کو ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ کوئی وہ لیڈر آئے جو اپنی میں ختم کر کے اس ملک کے اوپر قربان کرے، اپنی میں ختم کر کے سبز حلالی پرچم کو مضبوط کرے، تب پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے یہ محور بن جائے گا۔ کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے جہاں پر پاکستان ہے، ہم پوری دنیا کی توجہ ہماری طرف ہے، لیکن ہمیں اس کو کیش کیسے کرنا ہے، اپنی شرطیں کیسے منانی ہیں، ان سے کام کیسے لینا ہے، یہ لیڈروں کا کام ہوتا ہے۔ لیڈر جو ہے وہ قومیں بناتی ہیں، اور قوم جو ہے وہ لیڈر کو ووٹ تو دیتی ہیں، لیکن بعد میں آج تک روتی دھوتی نظر آتی ہیں۔ ٹھیک، پرویز اقبال لوثی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ وہاں یورپ میں مختلف ممالک میں اکثر تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کو لے کر ہوتی ہیں،
مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پر مسلمانوں پر، ان کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ان ممالک میں، ان یورپین ممالک میں جب آپ اس طرح کی تقاریب کا، اس طرح کے احتجاج کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو رسپانس کیسا ملتا ہے؟ کیا وہاں دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ پاکستانی اپنے جو گول ہے، جو مقصد ہے، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ بھی اپنے حق خود ارادیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستانی بھی ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ لیے اسی طرح ان کی جدوجہد کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، آپ کو اس کی میں ایک آدھ مثال دیتا ہوں. جی ایس ٹی پلس جو کہ پاکستان کے پاس سٹیٹس ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال 2023 اینڈ میں دوبارہ ہمیں یہ ملے گا. یہ سٹیٹس 2005-06 سے شروع ہوا تھرڈ جنریشن ایگریمنٹ کے نام سے، آج تک یہ ہمارے پاس چل رہا ہے. ہمارے دشمن نے یہ اس کے اوپر پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی، ہمارے اوپر دہشت گردی، ہومن ابیوزز، منسٹری آف انٹرنیشنل، جو ان کے اوپر وہ چیزیں آتی ہیں، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. پراپوگنڈا وہ کر رہے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ دیر کے بعد ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یوم آزادی مناتے ہیں، اور میں نے جو ہماری فیڈریشن ہے، ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ، جس ملک میں یہ فیڈریشن ہے، تقریباً یورپ کے 16 ممالک میں یہ ہے، ہم جیسے 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں، 21 جولائی کو ہم بیلجیم کا یوم آزادی بھی مناتے ہیں. یعنی کہ ہم ان کے ساتھ آئیڈینٹی اینڈ انٹیگریشن، یعنی کہ آپس میں مل جل کر، وہ بھی ہمارا سیکنڈ کنٹری ہے، وہاں پر بھی وہ ان کے قانون، ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. جب ہم ان کا یوم آزادی مناتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں آج تک مجھے، یعنی کہ تقریباً 15-20 سال ہو گئے یہ ایکسرسائز پاکستان کا علم بلند کرتے ہوئے، آج تک مجھے کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. انڈیا میرا دشمن ہے، انڈیا کی طرف سے میرے اوپر بڑے حملے ہوئے، بڑی چیزیں ہوئی، لیکن ان کا مقابلہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آپ نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی، یورپین یونین نے جس دن یہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے 370 اور 35A ختم کیا تھا، یورپین یونین کا جو چھٹیوں کے بعد پہلا سیشن ہوا تھا، اس کی جو ایجنڈا تھا، اس کے سیکنڈ نمبر پہ یہ کشمیر کی جو آکوپائڈ کشمیر میں نریندرا مودی نے جو ظلم کیا تھا، ان سے ان کی آئیڈینٹی کھینچنی تھی، اس کے اوپر انہوں نے بحث و مباحثہ کیا. اور اس کے بعد 2020 میں، 21 میں اور 22 میں یورپین پارلیمان کے پہلے سال 15، دوسرے سال 14، 13 اور تیسرے اس سال 14 MEP نے، جو مختلف پارٹیوں کے 6-7 میجر پارٹیاں جو ہیں، ان کے ممبران نے اپنے ہائی ریپرزینٹیو کو یہ لیٹر لکھا کہ دنیا کا سب سے پرانا جو ملٹری زون ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. وہاں پر جو ہومن ابیوزز ہو رہی ہیں، ہومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، دنیا کی توجہ اس طرف کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہمیں یورپین پارلیمان یا دوسرے یورپین ممالک کی جو پارلیمان ہے، ہمیں مقبوضہ کشمیر کے اوپر اور پاکستان کے اوپر ہمیشہ مثبت اور پازیٹیو رسپانس ملا ہے. ابھی کئی بار ہمارے ہاں بھی ہمارے منسٹر حضرات جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں. یورپین یونین جو ہے یہ پاکستان کا بہترین دوست ہے، اور اس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور مسئلہ کشمیر کو بھی آگے لے کے چلے ہیں. لیکن دوسری طرف دنیا کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، بالکل. اور تمام ممالک اپنے مفادات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اسی طرح سے ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری پرویز اقبال لوسو صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور یقیناً آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کس طرح سے پاکستان سے باہر، بالخصوص یورپ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہمارے تعلقات یورپین یونین میں مختلف ممالک کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، اور بھارت اپنی سازشوں میں ناکام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جی ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر معاشرات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ان سے ہم بات کریں گے اکانومی کو لے کر. ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, माहिर माशियात हैं और बात करेंगे हम इकॉनमी को लेकर। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 75वां यौम आज़ादी और ख़ुशी के इस मौके पर हम उन तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए बड़े अहम हैं। हमने ज़राअत पर बात की, हमने पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के किरदार पर बात की, हमने सेहत की बात की, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की। अब हम इकॉनमी को लेकर बात करते हुए कुछ मुख्तसरन आपसे एनालिसिस जाएंगे कि ये बताइए कि ओवर द इयर्स हमारी इकॉनमी आपको 70 में, 70s में, 80s में, 90s में कहाँ पर दिखाई दे रही थी, और फिर उसके बाद आज का जो सिनेरियो है उसकी तरफ आएंगे। जी, सबसे पहले तो कौम को बहुत मुबारक हो 75वीं। हम रियलाइज़ नहीं करते ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हमारा मुल्क एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आपने जो सवाल किया है ये बड़ा तल्ख सवाल है, क्योंकि हमने कम अज़ कम पिछले 50 साल से तो इस मुल्क की इकॉनमी को बिल्कुल फोकस में नहीं लिया, और इसमें जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। अगर आप चले जाएं एक ग्लोबल इवेंट जिसके बाद दुनिया बदली, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, वो था सोवियत यूनियन का कोलैप्स जी। और उसके बाद जब बर्लिन की दीवार गिरी तो एक किस्म की पूरी दुनिया में जो निज़ाम था, कम्युनिज्म का निज़ाम था, वो तबाह हो गया और बड़े बड़े उसके जो बुर्ज थे वो गिर गए। सोवियत यूनियन जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था वो कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो गया, सेंट्रल एशिया आज़ाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद, बाकी दुनिया ने रिफॉर्म की लेकिन पाकिस्तान ने रिफॉर्म नहीं की, और पाकिस्तान ने जो थी वॉर ऑन टेरर एक आ गई जिसने पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स का एक किस्म का डायरेक्शन दी कि इकोनॉमिक्स की बजाय हम पॉलिटिक्स में ही रहे, और वॉर ऑन टेरर में हम सबसे आगे आगे फ्रंट लाइन स्टेट रहे। उसकी वजह से हमें नुकसान भी बहुत हुआ, लेकिन एक जो सबसे बड़ा नुकसान था कि हमने रिफॉर्म नहीं किया जो करना चाहिए था। और वो रिफॉर्म्स क्या थी? वो रिफॉर्म्स ये थी कि हमने अपनी इकॉनमी को एक मार्केट इकॉनमी, हकीकी मार्केट इकॉनमी बनाना था, जिसमें हुकूमत का रोल मिनिमाइज करना था। सिर्फ एक बेनाइन किस्म की रेगुलेटरी इन्वायरमेंट देनी थी हुकूमत ने, और बाकी हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम होनी थी कि एंटरप्रेन्योर्स वो इन्वेस्ट करें और दुनिया की मार्केट्स को हम कैप्चर करें। और जैसे हमने कोरिया को देखा, जैसे हमने मलेशिया को देखा, जैसे हमने चीन को देखा, ये तमाम ममालिक ने अपनी अंदरूनी रिसोर्सेज को इकट्ठा करके दुनिया की मार्केट्स कैप्चर की। हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी यूथ बल्ज है, यंग पॉपुलेशन है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी यूथ की जो है ना आबादी पाकिस्तान में। हमारी वर्कफोर्स सबसे छठी बड़ी वर्कफोर्स भी है, बहुत यंग भी है। तो हम इसको हार्नेस नहीं कर सके, हम अपने वाटर रिसोर्सेज हार्नेस नहीं कर सके, हम अपने लैंड रिसोर्सेज हार्नेस नहीं कर सके, क्योंकि हमने एक निज़ाम बनाया हुआ है जो एक किस्म का एलिटिस्ट निज़ाम है, जो NOCs कल्चर के ऊपर चलता है, जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है इन्वेस्ट करने की, अपने बिजनेस को बढ़ाने की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो बिजनेस के लिए नहीं है, वो हमारी पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उसके मुताबिक हम अपने PSDP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह वो सारे अपने इलाकों में पेट प्रोजेक्ट्स कराने में लगाते हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमिक फोकस नहीं हम रखते। ठीक। तो आई थिंक कि हमारा अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान में डिलीवर करें इकोनॉमिक, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद अमंगस्ट अदर थिंग्स वाज कि हमारी खुशहाली होगी, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क होंगे जो अपने फैसले खुद करेगा। तो वो मुल्क अपनी तरक्की करेगा, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके दुनिया में अपनी पोजीशन एक अख्तियार करेगा। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि हमारी कंपेटिटिवनेस में हम
تمام انڈسٹریز میں ہم دنیا کے لوئسٹ ہیں. پروڈکٹیوٹی ہماری دنیا میں سب سے کم پروڈکٹیوٹی پر ہماری پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی لے لیں. ہماری جو کمپیٹیٹیونیس ہے اس میں ہم نے بجلی کا نظام ایک ایسا بنایا ہے جو ہمیں کرپل کر دیا اس نے جی. اور اس میں بہت سی ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں اور کرپشن بھی کی ہے اور ایسا نظام بنا دیا جو دنیا کا سب سے مہنگا نظام ہے اور نہ اس کی وجہ سے ہمارے عوام اس کو خرید سکتے ہیں، نہ ہماری انڈسٹری اس کو خرید سکتی ہے. ہمیں سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے ایکسپورٹرز کے لیے، نہیں تو وہ تو ایکسپورٹ ہی نہ کر سکیں. سو ایک تو یہ ہے کہ یہ تمام نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا پڑے گا، کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا اور ایک مارکیٹ اکانومی کی طرف اس کو لے کے جانا پڑے گا اور ہمارے جو ملک کے جو اصل ریسورسز ہیں ان کو پوری طرح ڈپلوائے کرنا پڑے گا. سو ہماری بیوروکریسی جو ہے، جو این او سی کلچر کو پروموٹ کرتی ہے اور جو بڑی ایک بند گلی میں لے آئی ہے پاکستان کو، اس کی ریفارمز کرنی پڑیں گی تاکہ ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے یہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے، انٹرنیشنل مارکیٹس میں جا سکے. ہماری ایگریکلچر جو ہے اس میں یقین کریں کہ یہ دنیا کا سب سے پروڈکٹیو ایگریکلچر اکانومی پاکستان میں بن سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، محنتی لوگ بھی ہیں، جغرافی بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہم نے اس کو ریگولیٹری ایسے چنگل میں ڈالا ہوا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے چکر میں ہم نے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کی ہی نہیں. اور اگر ہم ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کرتے تو آج ہم ایک بہت میجر ایگریکلچر پروڈیوسر ہوتے اور ہماری ایگریکلچر اکانومی جو ہے وہی ہماری تمام ضروریات کو پورا کر سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے تیز اربنائزیشن کی طرف جانے والا ملک ہے. ہمارے شہر بڑی تیزی سے گرو کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے شہروں کو اکانومی کے لیے تیار نہیں کر رہے. آپ کراچی دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، فیصل آباد، جتنے بھی شہر ہیں، ملتان ہے، وہاں ہماری پلاننگ میں ہم اکانومی کو آگے نہیں رکھتے. ہم نہیں دیکھتے کہ کون سی ویلیو چین ہے جو ہم جس کی پوری ایکو سسٹم ہونا چاہیے، اس کا کلسٹر ہونے چاہیے، اس کے نظام میں اس کو بجلی، پانی، لاجسٹکس، مین پاور، ہر چیز اس کو مہیا ہونی چاہیے. اور ہمارا جو خطہ ہے ویسٹ ایشیا کا، اس میں بہت اپرچونٹیز ہیں لیکن ہم اس خطے میں انٹیگریٹڈ نہیں ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ ہم جنگیں کرتے رہے ہیں اور ایران میں بھی جنگ چلتی رہی، افغانستان میں بھی جنگ رہی، پھر وہ اس کے پہلے سوویت یونین سے جنگ چلتی رہی. تو اب یہ خطے نے بھی انٹیگریٹ ہونا ہے ہماری اکانومی میں اور ہم نے اس کو لیڈ کرنا ہے. ہم یہاں پہ کنیکٹیوٹی نہیں پیدا کرتے اور یہاں پہ ہم اپنے ٹریڈنگ ریلیشن شپس نہیں کرتے ود سینٹرل ایشیا، ایران، ترکی. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوور دا ایئرز ان 75 سالوں میں کوئی ایک ایسا دور بھی تھا کہ جب ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کا اپورڈ ٹرینڈ تھا یا بوم تھا؟ جی، وہ اس وقت تھا جب ہم نے ڈیمز بنائے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں ہم نے منگلا ڈیم بنایا، اس کے بعد تربیلا ڈیم کی کنسٹرکشن شروع کی اور جب تربیلا ڈیم بھی بن گیا تو اس کے دو بہت بڑے فائدے ہوئے ہمیں. نمبر 1، ہمارے کھیتوں پانی پہنچنا شروع ہوا اور جب وہ پانی پہنچا اور وہاں ایک گرین ریولوشن بھی آئی اور وہ ایوب خان کے زمانے میں آئی. دوسرا اس کا میجر بینیفٹ یہ تھا کہ آپ کے جو ڈیمز ہیں اس سے بجلی تقریباً مفت ملتی تھی اور اس بجلی کے ساتھ آپ نے انڈسٹریلائز کیا. تو ہم نے جب یہ آئی پی پیز کا چکر چلایا اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ ہم نے ڈیمز بنانے بند کر دیے. ہم نے ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوئے صوبوں کے درمیان، ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، ہم نے بادشاہ میں بہت دیر کر دی، باقی ڈیموں میں بہت دیر کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم امپورٹڈ بجلی پہ چلے گئے. امپورٹڈ بجلی میں ہم نے تیل اور کولے اور گیس پہ جو امپورٹڈ تھے وہ بجلی بنا لی اور ہماری اکانومی جو تھی وہ زیادہ تر انورڈ لوکنگ تھی، جو ڈومیسٹک مارکیٹس پہ چلتی تھی، ڈومیسٹک کنزمپشن میں چلتی تھی. تو انرجی ہم نے ڈالرز میں کر دی اور اس کا بل جو تھا وہ روپوں میں ہم دیتے تھے اور ہمارے پاس ڈالرز نہیں رہے کہ ہم اس کے بل ادا کر سکیں. سو آئی پی پی ماڈل جو ہے
اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ہم ایک ان وائبل ان سسٹینیبل انرجی سیکٹر بنا بیٹھے ہیں، اور اب اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوگا، ہو جائے گا لیکن بڑا مشکل ہوگا. سو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے انرجی کو اپنے کو بالکل درست کرنا ہے، اور جو دوسری بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ ہم نے اکنامک آزادی دینی ہے اپنے انٹرپرینیورز کو کہ وہ پوری دنیا میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہوں، اور اس کا ایکو سسٹم ہر چیز میں بنانا پڑے گا، خواہ وہ ٹیکسٹائل ہے، یہاں ہمارے الیکٹرانک گڈس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، یہ سرجیکل گڈس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس میں پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. اور اس وقت آپ کو چین کے ساتھ ہمارے فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہے، اور چین کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے جس میں ہم پینیٹریٹ نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے فوکس ہی نہیں کیا اور کوشش ہی نہیں کی. سو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور اگلے 70 سال پاکستان کے بہت روشن ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے کریں، اپنے سیاسی نظام کو ٹھیک کریں، اکنامکس کو فور فرنٹ پہ لے کے آئیں، اور جیو اکنامکس جیسے پچھلے سال ہم نے بات کی تھی اپنی سیکیورٹی کے بارے میں کہ جیو اکنامکس آگے آنی چاہیے جیو پالیٹکس کے بجائے، تو وہ جو ٹرانزیشن ہے اس کو صحیح طریقے سے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا سلمان شاہ صاحب کہ اب ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں اس میں ہر وقت یہی سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے مہنگائی کب کم ہوگی، ڈالر کب نیچے آئے گا، فیول پرائسز بھی کب نیچے آئیں گی. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جا سکتی ہے کہ جس سے ہم اگر آف ٹریک ہوئے ہوئے ہیں تو ہم واپس ٹریک پر آ جائیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے یہ جو معاشی مسائل ہیں جس میں ڈالر کا اوپر جانا، دیگر کرنسیز کا بھی اوپر جانا، اور پھر فیول بھی ایونچولی اس کی وجہ سے مہنگا ملتا ہے کیونکہ آپ پرچیز اس کو ڈالرز میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام ہم ان معاملات پہ کنٹرول حاصل کر سکیں؟ جی وہ بالکل یہی بات ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک انورڈ لکنگ اکانومی ہے، اور اس کو ہمیں آؤٹ ورڈ لکنگ اکانومی بنانا پڑے گا. یعنی کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ عالمی منڈیوں کے لیے ہمیں بنانی پڑیں گی، تاکہ ہم جو انپٹس ہماری امپورٹڈ انپٹس ہوتی ہیں اس کو ہم ایکسپورٹس کے ذریعے پے کر سکیں. تو یہ اورینٹیشن ہمیں چینج کرنے کے لیے بہت ڈی ریگولیشن کی ضرورت ہے، اور بہت سی جو پروٹیکشن قسم کی اکانومی ہم بنا رہے ہیں اس کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا اور نیا ڈائریکشن دینا پڑے گا، اور سروائیول آف دا فٹسٹ کو ہمیں آگے لے کے آنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ایٹ دا میکرو لیول آپ کو بہت ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی، اور ایٹ دی مائکرو لیول آپ کو ایکچولی ایکو سسٹمز بنانے پڑیں گے ڈفرینٹ ویلیو چینز کے، اور اس کے مطابق آپ اپنا انفراسٹرکچر بھی کریں گے، اور اس کے مطابق آپ اپنے بجٹری ایلوکیشنز بھی کریں گے، اور حکومت کا سائز آپ چھوٹا کریں گے. دیکھیں 10,000 ارب کی اگر آپ نے بجٹ دینا ہے اور 8,000 ارب کا بجٹ صوبوں نے دینا ہے، اور آپ IMF پروگرام میں بینکرپسی کے دور میں چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً ہر خرچہ حکومت کے لیے کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے اسی نے ہی ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اگر حکومت کو ہم چھوٹا کریں گے اور ہمیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا کریں گے، انویسٹمنٹ کی طرف توجہ زیادہ دیں گے، اور حکومت اخراجات کو جو ہے اس کو اپنے فوکس سے کم کریں گے، تو یہ پھر چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ڈائریکشن میں جائیں گی. ہمیں ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی چاہیے جو ہماری پوری جو ریسورسز ہیں ان کو پوری طرح سے استعمال بھی کرے اور ایفیشنسی کے ساتھ ہم گلوبل مارکیٹس میں جا سکیں. ٹھیک، سلمان شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار بریفنگ اس آن دس امپورٹنٹ ٹاپک. وے فارورڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، بہتر مستقبل کے لاہے عمل کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنی ایکسپورٹس پر کام کرنا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور اپنے پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچانا ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنی معیشت کو دوبارہ سے ٹریک پہ لا سکتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اسپیشل پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک ایسا دن تھا جو یقیناً ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا، کیونکہ آج ہمارا ملک 75 برس کا ہو گیا، اور امید کرتے ہیں اسی طرح کے مزید 75 برس ہمارا ملک ہمیں ملک میں رہنے والوں کو دیکھنے کو ملے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ ہو، اور ہمارے ملک میں جو لوگوں میں کہیں پر اگر کہیں پر کوئی تقسیم ہے، کوئی اختلافات ہیں، تو وہ اختلافات دور ہوں، اور وہ دور ہوں کس کی خاطر؟ ملک کی خاطر. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.